اللہ اپنے امام زمانہ نعرہ تکبیر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد المعصومين المسلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اللہ کی تلاوت فرما کر محترم مرحوم زین العباد صاحب ابن علی حیدر صاحب کی حقوق کو ارسال فرمائیں. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبارك الله ربي صدق الله العلي العظيم. صلوات سورہ مبارکہ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے اس کا ابتدائی حصہ بیان کیا ہے اور آیت کریمہ یہ ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان قوا انفسکم اپنے کو بچاؤ و اہلیکم اپنے گھر والوں کو بچاؤ اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ نارن آتش جہنم سے وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن صلوات علی محمد و آل محمد اندر جگہ ہے آپ لوگ اگر تشریف لے آؤ تاکہ بعد میں بھی یہ لوگ آ رہے ہیں آپ لوگ ادھر آئیے بھیا جگہ خالی گیٹ چھوڑیے ادھر آئیے محمد و آل محمد اس لیے کہ ایک مسئلہ بعض جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ سنتے ہیں جب ذاکر ممبر بیٹھتا ہے تب مجلس شروع ہوتی ہے جبکہ مجلس کا آغاز تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہو چکا ہے. مجلس کا سلسلہ جاری ہے جہاں آغاز اولاً بہتر ہے کلام الہی اور حدیث قصہ اور اس طریقے کی چیزوں سے باقاعدہ مجلس شروع ہو جاتی ہے، لیکن ذہنوں میں رہتا ہے کہ جب ذاکر جائے گا تبھی ہم اندر جائیں گے اور یہ بھی ایک ہمارے لیے فرصت ہوتی ہے فرشادہ پر بیٹھنے کی. لہذا یہ ذہن میں نہ رہے کہ جب
خطیب اور ذاکر مجلس میں بیٹھے گا، ممبر بیٹھے گا، تبھی مجلس شروع ہو رہی ہے، نہیں مجلس شروع ہے اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ اور دوسری چیز بہرحال عرض کر دوں یہ بھی کہ ہمارے یہاں اس موسم کی بنیاد پر کبھی کبھی پابندیاں آ جاتی ہیں اور حالات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے بالخصوص بستیوں میں مجلس شروع ہونے میں دیر ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ انتظار ہو رہا تھا مومنین کا کہ مومنین آئیں تو مجلس شروع ہو، اور یہاں کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے کہ یہاں انتظار ہوتا ہے کہ مومنین آ جائیں تو شروع ہو، جتنے آ جاتے ہیں وہ انتظار دیکھتے رہتے ہیں کہ مجلس میں ممبر بیٹھے تب ہم جائیں گے۔ تو یہ بھی کبھی کبھی رہتا ہے مسئلہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ معمولاً صبح کی مجلسیں اور وہ بھی ٹھنڈک میں اور سردیوں میں آسان نہیں ہے وقت پہ شروع ہو جانا، اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسا آپ کے سامنے ہے کہ زوال کا ٹائم مجلس کے درمیان گزرتا ہے۔ اگر بہرحال ایک تجویز ہے جن عظیم شخصیت کی سال ثواب کی مجلس ہے، وہ بھی صاحب علم تھے، خطیب تھے، اور الحمدللہ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بھی علم دین سے آراستہ کیا، اور ایک واقعاً جو صاحبان علم ہیں اور واقعاً جنہیں عالم کہنے کا حق ہے، ان کے تینوں بیٹے واقعاً عالم ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ہمارے ہاں صورتحال ہے اور جو حالات ہیں اس میں ایک علمی تقاضوں کو پورا کر دینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں بطور گزارش کہ ہمارا بھی ایک خاندان کا اور رشتہ داری کا معاملہ ہے، اور نہ کوئی خطیب ہوں نہ عالم ہوں، ایک معمولی طالب علم ہوں، اور رشتہ داری کی بنیاد پر آپ کے سامنے میں ذکر اہل بیت کے لیے اور مرحوم کے صالح ثواب کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ لیکن گزارش کے طور پر، ایک تجویز کے طور پر بھی ہے کہ مجالس میں ہم کوشش کریں یا تو ایسے وقت پہ شروع ہو کہ اول زوال ختم ہو جائے مجلس، یا یہ ہے کہ باقاعدہ مجلس میں اہتمام اور انتظام ہو کہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مثلاً تلاوت کلام پاک ہوگا اور حدیث قصہ ہوگی اور شعرا پڑھیں گے اور مجلس ہو، خطیب پڑھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے باقاعدہ نماز جماعت کے ساتھ نماز بھی ہوگی۔ اس سے یقیناً ثواب میں اضافہ ہوگا، کسی طریقے کی کمی کا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ باجماعت اگر نماز ہو جائے اور یہ سنوان سے ہوگی جانے والے کے ایصال ثواب کے لیے نماز بھی ہوگی، یہ بھی ایک حصہ ہے، اس کو سلسلہ بڑھایا جا سکتا ہے اور یہ ایک عمل ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہرحال چونکہ مسئلہ یہاں یہ تھا کہ بعد میں شروع ہوگی تو پھر جانے والے واپس ہونے والوں کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ دیر ہوتا ہے۔ راستہ یہ کہ زوال سے پہلے اگر شروع ہو رہا ہے تو شعرا پڑھ لیں اور پھر نماز جماعت ہو اور اس کے فوراً بعد مجلس خطیب بیٹھ جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن ہم یہ کوشش کریں کہ چونکہ ہمارا ایک بہت بڑا امتیاز ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہماری ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، ہماری پہچان ہے کہ ہم نے واقعاً نبی کریم کو مانا ہے، الحمدللہ ہمارا یہ فخر ہے اور احسان، اللہ کا احسان ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور ہم نے اہل بیت کے ذریعے سے خدا کو مانا ہے، آل محمد کے ذریعے سے ہم نے خدا کی معرفت حاصل کی ہے۔ ہمارے ہاں مذہب اہل بیت کی بنیاد پر توحید ہے، جب توحید ہے تو پھر احکامات خداوندی بھی ہیں، اور اس کا ایک نمونہ اہل بیت نے مختلف مواقع پر اول وقت نماز کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ جنگ کا بھی موقع ہو، انہوں نے جنگ روک کر اول وقت نماز پڑھی ہے۔ 1400 سال سے ہم لوگ کربلا کی یاد منا رہے ہیں، کربلا میں بھی سرکار سید الشہداء نے عین زوال کے وقت اول وقت نماز ظہر ادا کی تھی۔ یہ ایک ہمارے لیے درس تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ آج اگر اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں تو اسی پرچم توحید کو بلند رکھنے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جب کسی نے چوتھے امام سے شام میں ایک طنزیہ جملہ کہا تھا کہ جب امام حسین قتل ہو گیا اور باپ کا سر موقع نیزہ پر اور بیٹا قید ہو کر آ رہا ہے، تو کسی نے طنز کر کے پوچھا تھا کہ سید سجاد کربلا میں کون جیتا؟ اس کا جواب بھی امام سجاد نے بہترین انداز سے دیا تو رہتی دنیا تک کربلا کی جنگ کا فیصلہ بھی کیا اور ہمارے لیے ایک پیغام بھی تھا۔ فرمایا تھا کہ اگر کربلا کی جیت و ہار کو دیکھنا چاہتے ہو تو مسجدوں سے اذانوں کی آوازوں کو سن لو، جب تک یہ اذانوں کی آوازیں آتی رہیں سمجھ لینا حسین ابن علی جیتے ہیں، جس دن یہ آوازیں بند ہو جائیں اس دن سمجھنا یزید جیتا ہے۔ تو گویا یہ بھی حسین ابن علی کی قربانی کا مقصد ہی پرچم توحید کو بلند رکھنا تھا، وحدانیت کا درس دینا تھا، توحید کا
پیغام دینا تھا، اور توحید کا ایک نمونہ ہے بارگاہ خداوندی میں وقت پر نماز کی ادائیگی۔ صلوات محمد و آل یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی سورہ مبارکہ تحریم، اس کی 6 آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم، اپنے کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن، آتش جہنم سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکہ، صرف آگ ہی کی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ اوپر سے ملائکہ بھی ہوں گے، غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ بھی ایک سختی سے پیش آنے والے، ان کے یہاں کوئی نرمی کا معاملہ نہیں ہوگا، وہ صرف حکم خدا کو دیکھیں، جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق وہ اپنا عمل انجام دے رہے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں جو بھی امر دیا گیا ہوگا، حکم دیا گیا ہو، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں جو عرض کرنے کا مقصد ہے، آج کی تاریخ بھی تاریخی اعتبار سے ایک عظیم الشان خاتون، اور واقعاً جس کے احسانات مختلف اعتبار سے ہمارے لیے ہیں، وہ ذات گرامی ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، یعنی علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی مادر گرامی۔ اور اسی لیے میں نے آیہ کریمہ پیش کی ہے، عنوان کوشش رہے گی کہ تربیت اولاد کے حوالے سے باتیں بیان ہو جائیں، اس لیے کہ جانے والا بھی اکثر افراد آشنا ہیں کہ جنہوں نے واقعی ایک تربیت کا نمونہ بھی پیش کیا، خود کردار کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے اعتبار سے آپ کے سامنے ہیں۔ اور ابھی مجلس سے پہلے بھی آپ مسلسل شعراء سے سن رہے تھے، انسان مرتا ہے اس کا کردار نہیں مرتا ہے، انسان جاتا ہے اس کا کردار اسے باقی رکھتا ہے۔ اور آج ان کے جانے کے بعد یہ تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے وہ کردار اپنایا اور وہ عمل کیا ہے کہ جو آج بھی انہیں زندہ رکھے ہوئے ہے اور پھر انہیں زندہ رکھے گا۔ قرآن نے یوں نہیں کہا ہے کہ بعض لوگ ہیں جو زندگی موت کے بعد زندگی حاصل کرتے ہیں، اس کا ایک ثبوت یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے موت کا مطلب نابودی ہے یا موت کا مطلب ختم ہو جانا ہے، نہیں، موت کا مطلب ہے کہ ایک منزل سے گزر کر حیات کو حاصل کر لینا بعض افراد کے لیے۔ اسی لیے شاید قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے خلق الموت والحیات، پہلے موت کو پیدا کیا ہے پھر حیات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا ہمارے لیے ایک مرحلہ ہے، ایک منزل ہے، ایک موقع ہے، اسی لیے موت کو پل سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ پل سے پہلے یہ دنیا ہے اور اس کے بعد کی بھی ایک منزل ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ بعض افراد ہیں جو اس پل سے گزرنے کے بعد واقعی حیات اور واقعی زندگی حاصل کر لیتے ہیں، اور وہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو دنیا میں بھی مردہ رہتے ہیں اور آخرت میں بھی مردہ ہی رہتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اس زندگی کے بعد واقعاً ان کو حیات ملتی ہے اور واقعاً زندگی ملتی ہے، اور اس زندگی کا ثبوت جس کا قرآن میں متعدد آیات میں ہے، ہم اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، نگاہوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض افراد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، بعض افراد کا کردار انہیں زندہ رکھتا ہے، بعض افراد کا کیریکٹر انہیں زندہ رکھتا ہے، بعض افراد کے اعمال اسے زندہ رکھتے ہیں۔ جانے والا چلا جاتا ہے لیکن یقیناً اس کے کام اسے باقی رکھتے ہیں، اور جن کاموں میں انسان باقی رہتا ہے، روایت کی روشنی میں امام کی حدیث ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے انسان باقی رہتا ہے ان کاموں میں سے نیک اولاد بھی ہے۔ ولد صالح روایت کا جملہ ہے کہ اگر نیک اولاد ہے یہ بھی انسان کے باقی رہنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے اولاد کی جانب توجہ ہو، اولاد کا بھی ہمیں خیال ہو، اولاد کی فکر ہو، اور جہاں پر اولاد کی ہمارے ہاں فکر ہوتی ہے، ہمارے ہاں کس ٹائم اولاد کی فکر ہوتی ہے، اور اہل بیت نے اپنی سیرت کے ذریعے سے کب فکر کا ہمیں پیغام دیا ہے، یہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ یعنی کس ٹائم ہمیں اولاد کی فکر ہونا چاہیے، کب اولاد کا خیال ہونا چاہیے، اور کب اولاد کی تربیت کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بات ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے تب ہمیں تربیت کی فکر ہوتی ہے، تب ہمیں تربیت کا خیال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، اولاد قابو میں نہیں ہے، کیا کریں کہ اولاد ابھی کنٹرول میں نہیں ہے، کیا کریں، مانتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے۔ اگر ہم سیرت اہل بیت کو نگاہوں میں رکھیں تو یہ نوبتیں ہمارے سامنے نہیں آتی۔
اس لیے کہ یقین رکھیے کہ آل محمد کے اس روئے زمین پر پیکر بشری میں آنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہمیں زندگی کا طریقہ اور سلیقہ سکھانے کے لیے آئے تھے، ہمارے لیے نمونہ عمل بن کر آئے، ہمارے لیے آئیڈیل بن کر آئے، اور انہوں نے جو کیا ہے ہمارے لیے ایک درس ہے، ہمارے لیے پیغام ہے۔ آج سے منسوب جس ذات گرامی کا تذکرہ ہے، آپ نے مسلسل وہ جملہ سنا ہے، لیکن وہ تنہا جملہ نہیں ہے، بلکہ اس جملے کے ذریعے سے مولا متقیان نے ہمیں درس بھی دیا ہے اور امیر المومنین نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ ایک مشہور جملہ ہے مولا متقیان کا، اور یقیناً یہ جملہ بھی اگر ایک طرف عظمت حضرت عباس کی دلیل ہے، اگر ایک طرف عظمت غازی ابو الفضل العباس کا اعلان ہے، لیکن اس عظمت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس اور پیغام بھی ہے۔ مولا متقیان کی اس جملے کو یا امیر المومنین کے اس تمنا کو ہم نے مسلسل سنا ہے۔ ایک اپنے بھائی جناب عقیل سے جملہ فرمایا تھا کہ عقیل میری شادی کسی ایسی جگہ کرا دو کہ جس سے فلاں صفات کی اولاد پیدا ہو، اور اس میں ہے کہ جو کربلا میں حسین ابن علی کے کام آئے، یا ایسے ایسے کمالات اور ایسے ایسے صفات کے حامل ذات ہو۔ یہ آپ نے سنا ہے، یعنی یہ مولا کائنات نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا تھا، اور جس کے نتیجے میں جناب ام البنین امیر المومنین کے بیت الشرف میں آئی ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے جناب عباس اور ان کے 3 بھائی عالم وجود میں آئے جنہوں نے کربلا میں وہ کارنامہ انجام دیا۔ لیکن قابل غور چیز یہ ہے کہ مولا متقیان نے جناب عقیل سے تمنا کی ہے، امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا ہے کہ میری شادی، اور پھر اسی بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں جناب عقیل نسب شناس تھے، یعنی خاندانوں کو جانتے تھے۔ جناب عقیل کو علم تھا کون کس خاندان کا ہے اور کون کس جگہ کا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج بھی ہمارے یہاں وہ علم پایا جاتا ہے، اور چاہے باقاعدہ علم میں مہارت نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں بہت سے افراد خاندانوں کو بھی جانتے ہیں، جس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر نسب میں تبدیلیاں آتی ہیں وہاں بہت سے افراد جاننے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ اس تبدیلی کے ساتھ یہ احساس میں رہنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں جانتا ہے، نہیں، بہت سے لوگ ہر دور میں جاننے والے ہیں، ہمارے باپ دادا کو بھی جانتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو بھی جانتے ہیں۔ تبدیل کر لینے سے انسان کی شخصیت پر اثر نہیں پڑتا ہے، بلکہ تبدیل کرنے سے شخصیت خراب ہوتی ہے، عزت نہیں ملتی ہے۔ یہ تو بعض لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم اپنے کو بدل لیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ انسان جہاں پر ہے اسی میں باقی رہے، اللہ کی نگاہ میں اپنی عزت کا خیال ہو۔ اللہ خالی ہماری زبان پر آئے ہوئے الفاظ کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ ہمارے دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم اس سے کچھ نہیں چھپا سکتے، جب اس سے نہیں چھپا سکتے، جانا وہاں پر ہے، دینے والا وہ ہے، دیکھنے والا وہ ہے۔ پھر یہاں دنیا میں ہر جگہ نسب شناس بھی پائے جائے، میرا مقصد کوئی نہیں ہے۔ بہرحال میں یہاں اس بستی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میری نگاہوں میں کوئی نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے، ایک عمومی بات ہے جو میں نے عرض کی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جناب عقیل نسب شناس تھے، یعنی خاندانوں کو جانتے تھے۔ ایک سوال میں کر رہا ہوں کہ جناب عقیل کے پاس جو علم تھا خاندانوں کا یا نسب کے سلسلے میں نسب شناس تھے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عقیل کو امام علی سے زیادہ علم تھا؟ کیا مولا کائنات جناب عقیل سے کم جانتے تھے؟ اگر جناب عقیل ہر خاندان کی خصوصیات کو جانتے تو یقیناً جانتے تھے، لیکن کیا امام علی کو جناب عقیل سے کم معلومات تھی؟ جناب امیر المومنین کو کیا کم علم تھا؟ جناب عقیل وہ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن جناب عقیل نے ایک علم حاصل کیا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب اس ذات کا نام ہے جس نے علم حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے اسے علم عطا کیا ہے۔ تو جسے اللہ علم عطا کر رہا ہو یقیناً وہ دوسروں سے بہت بڑا عالم ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ معاملہ تو گزشتہ نسلوں کی ہے۔ اگر کسی کی تلوار آنے والی 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو تو گزشتہ نسلوں کو نہیں جانتا ہے کہ کون خاندان کیسا ہے، یعنی جو آنے والی نسلوں کو دیکھ رہا ہو تو کیا اسے نہیں پتا ہے کہ کون خاندان کیسا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یقیناً امام علی کو عقیل سے زیادہ علم ہے۔ جناب عقیل اگر نسب شناس ہے تو علی ابن ابی طالب اس سے بڑے نسب شناس ہیں، اور جب نسب شناس ہے تو پھر مولا کائنات نے جناب عقیل سے یہ کیوں کہا کہ میری شادی فلاں جگہ کرا دیں؟ لیکن اس کا ایک سبب ہے، بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ کبھی کبھی اہل بیت کے گھرانے میں اگر آپس میں اس طریقے کی گفتگو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سامنے والے کو پتہ نہیں ہے، یہاں معاملہ اپنا نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً اگر امام علی
امام حسن سے وصیت کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسن کو معلوم نہیں، یا اگر کوئی سوال آپس میں ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپس میں گفتگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخاطب تو سامنے والا ہوتا ہے لیکن پیغام آنے والی نسلوں کو دینا ہوتا ہے۔ یہ مولائے متقیان اگر جناب عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ میری شادی کسی ایسی جگہ کرا دو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کو علم نہیں ہے۔ علی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آج عقیل سے یہ بات نہ کہے تو پھر علی جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام کیسے نسلوں تک پہنچے گا؟ اب اگر مولائے متقیان نے یہ بات کہی ہے جناب عقیل سے تو یہ بات نہیں تھی، علی جانتے تھے، لیکن علی عقیل سے کہہ کر نسلوں کو پیغام دینا چاہتے تھے۔ میں نے عقیل سے اس لیے تمنا کی ہے کہ اگر تمہیں بھی اچھی اولاد کی تمنا ہو، نیک اولاد کی تمنا ہو، تو اس کا آغاز تو اس وقت ہوتا ہے جب زندگی کا ساتھی تلاش کر رہے ہو، اس وقت دیکھو ہماری اولاد کیسی ہونی چاہیے۔ جس وقت زندگی کا ساتھی ڈھونڈ رہے ہو اس وقت تمہارے ذہنوں میں یہ ہو کہ تمہاری اولاد کیسی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں جب زندگی کے رشتے کی بات آتی ہے تب تو یہ پوچھتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس دولت کتنی ہے، سامنے والے کے پاس پیسہ کتنا ہے، اور سامنے والا کتنے بڑے عہدے پر فائز ہے، کتنے بڑے منصب پر فائز ہے۔ یہ ساری چیزیں اولاد تک نہیں پہنچتی ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ خیال ہو کہ ہماری اولاد کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہماری اولاد کے پاس دین کیسا ہونا چاہیے، ہماری اولاد کے پاس معرفت اہل بیت کتنی ہونی چاہیے، اگر اسی منزل پر ہمارے ذہن میں یہ خیال ہو تو ہماری اولادیں میں محب اہل بیت سامنے آئیں گی۔ باکردار اگر ہے تو پھر مولائے کائنات کی تمنا نہیں ہے بلکہ پیغام ہے۔ اور پیغام کیا ہے؟ یقین رکھیے کہ امیر المومنین جیسی ذات گرامی جس میں کسی طرح کی کمی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر جب امیر المومنین کی کمی میں تصور نہیں ہے تو یہ بھی یقین رکھیے مولائے متقیان کی تربیت میں بھی کسی طرح کی کمی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ علی ابن ابی طالب کی تربیت کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر نسل کے اعتبار سے کوئی خوبی نہ پائی جاتی ہو اور اس کے بعد بھی علی آغوش تربیت میں پال دے تو پھر تنہا پالتے نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کہہ دیا کرتے ہیں۔ جہاں تربیت کا معاملہ یہ ہو کہ جہاں نسل میں کسی طرح کی خوبی نہ پائی جاتی، اس کے بعد بھی جب تربیت سامنے آ جاتی ہے تو ایک طرف مولائے کائنات میں کمالات کے اعتبار سے بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور پھر امیر المومنین کی جب تربیت مل جائے تو پھر کہاں سے کہاں انسان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی امیر المومنین ماں کی تمنا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماؤں کے اثرات بھی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اولاد تک پہنچتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر غازی عباس کی وہ کردار اور عظمت سامنے آئی ہے اس کا بہت بڑا سبب جناب ام البنین جیسی ماں کا ہونا تھا۔ آج کی تاریخ جناب ام البنین سے منسوب تاریخ جناب ام البنین معمولی خاتون نہیں ہے، معمولاً ہمارے ہاں تذکرہ نہیں ہو پاتا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کے بعد آل محمد کے گھرانے میں جناب زینب کی عظمت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی خاتون ہے تو جناب ام البنین، اور اس کی عظمتوں کو اگر سمجھنا ہے جس وقت صدیقہ طاہرہ کے گھر میں آئی ہیں، رشتے کے اعتبار سے مولائے متقیان کی شریک حیات بن کر آئی، اور اس رشتے میں آسان نہیں ہوتا ہے اپنے برابر والی کو برداشت کر لینا، لیکن جہاں پر واقعاً معرفت ہو، جہاں برابر کا رشتہ ہے صدیقہ طاہرہ سے، لیکن جس وقت قدم رکھا ہے پہلا جملہ یہ کہا تھا امام حسن امام حسین سے، بچوں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں۔ اور پھر بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ جناب ام البنین کا اصل نام فاطمہ ہے، اصل نام ان کا فاطمہ ہے، لیکن یہاں پر ملتا ہے کہ جناب ام البنین نے جناب فاطمہ کے احترام میں فرمایا تھا کہ مجھے فاطمہ نہ پکارا گیا، یعنی آپ سوچیں اس حد تک ماں نام کا بھی احترام ہے۔ زیادہ مشہور ہوئی ہے بعد میں بچوں کے بعد کہ ایسے بچوں کی ماں، لیکن یہ بھی ایک احترام تھا جناب فاطمہ زہرا کا، اور جس وقت گھر میں قدم رکھا ہے سب سے پہلا جملہ یہ تھا، بچوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے آئی۔ اور تاریخ میں جب تک اس گھر میں رہی ہیں ہمیشہ اپنے کو کنیز کہا ہے، جب امیر المومنین کی شریک حیات اور امیر المومنین کی زندگی میں ہے، اور یہی وجہ ہے کربلا میں امام حسین نے جو تمنا کی تھی جناب عباس سے، آخری لمحات میں ہم سنتے ہیں مولائے امام حسین نے فرمایا تھا بھیا عباس تم نے کبھی مجھے بھائی نہیں کہا ہے، ہمیشہ آقا کہا ہے۔ آپ سوچئے جو سگا بھائی باپ ایک ہیں، ایک باپ کے ہیں، لیکن کبھی بھی جناب عباس نے امام حسین کو بھائی کہہ کر نہیں خطاب کیا،
ہمیشہ سیدی، مولائی، آقا، مولا اس طریقے کے الفاظ کہتے تھے. اور واقعاً یہاں پر ایک جملہ عرض کروں گا، اگر واقعاً اہل بیت کو پہچاننا ہے تو اس کا ایک راستہ جناب عباس کی ذات گرامی بلا تشبیہ. جیسے جناب عباس کو باب الحسین کہا گیا ہے. باب الحسین کا مطلب ہے کہ حسین تک پہنچنا ہے تو عباس کے دروازے پر آؤ. جیسے اہل بیت کو خود باب اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ تک پہنچنا ہے تو اہل بیت کے دروازے پر آؤ. امیر المومنین کے دروازے پر آؤ تب اللہ تک پہنچو گے. نبی کے دروازے پر آؤ تب اللہ تک پہنچو. حسین ابن علی کے دروازے پر آؤ تب اللہ تک پہنچو. اور یہی اس جملے کے ذریعے سے غلط فہمی جو بعض لوگوں کو ہوتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اہل بیت سے مانگتے ہیں. ایک ہوتا ہے الزام اہل بیت کے چاہنے والوں پر، مثلا امام حسین سے مانگتے ہیں اور جناب سیدہ سے مانگتے ہیں اور امام علی سے مانگتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر، ہرگز اگر اللہ کو چھوڑ کر مانگ رہا ہے تو شرک ہے یہ. اور ہمارے مذہب میں جو چیز ہرگز قابل تصور نہیں ہے وہ شرک ہے. الحمدللہ شیعت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سوائے توحید کے کچھ نہ ہو. شیعت کا مطلب ہے کہ جہاں شرک کا تصور نہ پایا جاتا. شیعت کا مطلب ہے کہ جہاں خالص توحید ہو، صرف توحید ہو، جہاں توحید کے علاوہ کچھ نہ ہو. تو جس مذہب کی بنیاد اور اساس اور پہچان ہی توحید ہو، وہاں خدا کو چھوڑ کر کسی سے مانگنے کا تصور نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے کیوں مانگتے ہیں؟ آپ امام حسین سے کیوں مانگتے ہیں؟ ہرگز ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ایک دروازہ اللہ کا ہے اور وہاں نہیں ملا تو ہم امام حسین کے دروازے پر آ گئے. بلکہ ہمارا عقیدہ تو قرآن کی آیت کی روشنی میں ہے کہ اللہ جس دروازے سے عطا کرتا ہے اس دروازے کا نام حسین ابن علی ہے. اللہ جس راستے سے دیتا ہے اس راستے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. ہم کسی خیر کے دروازے نہیں جاتے. خود قرآن نے کہا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہیں بھی جانا ہے تو پہلے دروازہ تلاش کرو. اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو. اگر اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو تو گویا وہ دروازہ ڈھونڈو جس سے تمہیں اللہ عطا کر سکتا ہو. ہمارے معاملہ یہ ہے کہ اگر پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ کو پہچاننا ہے تو آل محمد کو پہچانے. لہذا یہ بھی ایک بطور وضاحت عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مثلا ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کو لے آؤ. وہ تصور ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں مولائے کائنات کا مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
صلوات علی محمد و آل محمد. عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت ہمارے لیے وسیلہ ہیں خداوند عالم تک پہنچنے کا، اور اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے تو پھر ہم اہل بیت کو پہچانیں، اور یہ یقین رکھیے کہ جتنا جتنا ہمیں نبی اور آل نبی کی معرفت ہوگی اتنا ہی ہم خدا کو پہچان پائیں گے. اور اسی لیے ایک بات میں اپنے جوانوں کے لیے بالخصوص آج کے دور میں جو غلط فہمیاں بعض ہیں اس کی بنیاد پر، ہمارے ہاں امیر المومنین کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی کو پہچانیں تاکہ خدا کی معرفت ہمیں ہو سکے. آج اگر مجلسوں میں مولا کائنات کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں ہے، نہیں. امام علی کے فضائل کا مطلب ہے کہ پہلے ہم علی کو پہچانیں تب معلوم ہوگا خدا کون ہے. اس لیے کہ جتنی جتنی امام علی کی معرفت ہوگی تبھی تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے جب علی ایسے ہیں تو جس خدا نے انہیں پیدا کیا ہے وہ کیسا. ہمارے مقصد یہ ہے کہ اور علی ابن ابی طالب کو، پھر یہی وجہ ہے کہ جب علی کو پہچانیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ جب دروازہ ایسا ہے تو شہر کے علم کا عالم کیا ہوگا، شہر کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. تو معاملہ ہمارے یہاں اگر باب اللہ یہ ہے تو باب الحسین جناب عباس ہے. اگر اہل بیت کو پہچاننا ہے، امام حسین کو پہچاننا ہے، امام علی کو پہچاننا ہے تو اس کا ایک راستہ کربلا کے علمدار جناب عباس ہے، سردار لشکر باقر. آج عظمتوں کے اعتبار سے پہلی چیز ہے کہ یہ بھی ایک ماں کی اور باپ کی تربیت کا نمونہ تھا جو جناب عباس کی شکل میں کربلا میں سامنے آیا ہے. اور بچپنے سے جناب ام البنین نے جس انداز سے پالا ہے، جتنا خیال جناب ام البنین نے اپنے بچوں کے سلسلے میں، آپ بالخصوص جناب عباس کی جتنی زیارتیں اٹھا کر دیکھیے، ایک اہم چیز جس کی جانب توجہ زیارتوں میں دلائی ہے وہ بھی معصوم کی زیارتیں، کسی عام انسان کی نہیں ہے، جناب عباس کے ادب کی جانب. یعنی ایک مؤدب تھے، ادب، تہذیب، جسے کیسے بولنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے ملنا ہے، کیسے گفتگو کرنا ہے، یہ جناب عباس کی زندگی میں ایک اہم ہے. ابھی ظاہراً کسی نے شعر میں بھی ایک بات کہی تھی کہ آہستہ آہستہ ہمارے آج سماج میں بہت سے تہذیب و ادب رخصت ہوتی جا رہی ہے، ہماری اپنی، یعنی اہل بیت کی بہترین تہذیب و ادب کو چھوڑ کر ہم غیروں کی تہذیب کو اپنانے کی فکر میں ہیں. آج ہم فخر کرتے ہیں کہ جو غیر کر رہا ہے وہ کرے. ہم سے بڑی تہذیب کسی کی نہیں ہو سکتی، ہم سے اچھی تہذیب کسی کی نہیں. آل محمد نے جو طریقہ بتا دیا اس سے بڑا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. اہل بیت نے جو انداز زندگی بتا دیا اس انداز زندگی سے بڑھ کر دنیا والے ہمیں انداز زندگی نہیں بتا سکتے ہیں. آج تو بستیوں کا المیہ یہ بھی ہے کہ ایک نوجوان بیٹھ کے سوچتا ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، ہمیں اس راستے کے اوپر چلنا ہے، دنیا کا طریقہ کیا ہے، ہمیں اس راستے کو اپنانا ہے. کسی مجلس میں نے کہا کہ آج تو یہ تک المیہ آیا ہے کہ ایک نوجوان سوچتا ہے کہ اگر دنیا پھٹی ہوئی پینٹ پہنتی ہے تو ہم بھی جب پھٹے ہوئے کپڑے پہنیں گے تو کسی لائق سمجھے جائیں گے. نہیں، بہرحال ہمارے دنیا نمون عمل نہیں ہوتی ہے، دنیا آئیڈیل نہیں ہوتی ہے. ہمارے لیے جو طریقہ آل محمد نے بتا دیا ہے وہی طریقہ دنیا میں بھی عزت ادا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت ادا کرتا ہے. کہ ہماری غلط فہمی ہے کہ دنیا والے کس راستے پر جا رہے ہیں. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آج گفتگو کا انداز، بات کرنے کا انداز، ملنے جلنے کا انداز، احترام آپسی، یہ آہستہ آہستہ رخصت ہوتا جا رہا ہے. باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے گفتگو ہونا چاہیے، بڑے بھائی کے ساتھ کیسے گفتگو ہونا چاہیے، عالم کے ساتھ کیسے گفتگو ہونا چاہیے، آج بزرگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ ہونا چاہیے، یہ آج ہم سمجھتے ہیں پرانے زمانے کی باتیں. یہ پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ آج اگر ہمارے اندر انسانیت ہے تو ان چیزوں کو باقی رکھنا ہو. اور اگر ہمارے ہاں بعض غلط چیزوں کے باقی رکھنے کی فکر ہے تو جو اچھی چیزیں ہیں ان کے باقی رکھنے کی بھی فکر ہونا چاہیے. آج ہمارے کتنے رسم و رواج جو ہم چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے، جن کا تعلق نہ تو دین سے ہے، نہ شریعت سے ہے، نہ مذہب سے ہے، نہ عقل سے. آج جن کا تعلق دین و شریعت و عقل سے نہ ہو اسے تو ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں. آج کتنے غلط رسم و رواج چاہے شادی میں ہو، حتیٰ اس سال ثواب میں بھی کتنی غلط رسم و رواج ہیں جو آج ہمارے یہاں موجود ہیں. انہیں کا ایک نتیجہ بعض جگہوں پر یہاں کا نہیں معلوم ہے کہ فلاں دن مجلس نہیں ہو سکتی، خود تو اصال ثواب نہیں ہو سکتا ہے، دو چاند ہو جائے تو اصال ثواب نہیں ہو سکتا. نہ تو عقل کہتی ہے، نہ دین کہتا ہے، نہ شریعت کہتی ہے، تو ہمارے یہاں یہ کہاں سے آ گئی؟ ہمارے بزرگوں سے چلی آ رہی. بھائی اگر بزرگوں سے غلط باتیں چلی آ رہی تو ضروری نہیں ہے کہ ہم غلط باتوں کی پابندی کر رہے ہوں. نہیں، بزرگوں نے بعض اچھی باتیں تو ہمیں بتائی تھی. وہ اچھی باتیں ہمارے یہاں کہاں؟ ہمارے بزرگوں کے
تلاوت قرآن کرتے تھے. آج کتنی مجلسوں میں تلاوت قرآن ہوتے ہیں. آج کہاں ہمیں اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن بھی پڑھنا. اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آج اگر قرآن دے دیا جائے تو آسانی سے پڑھ بھی نہیں سکتے. لیکن یہی چیزیں جب ہم اپنے بزرگوں کی بعض اچھی سیرت اور سنت کو باقی رکھتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن پڑھنا بھی آئے گا اور قرآن کا احترام بھی ہمیں معلوم ہوگا. تو اسی طریقے اور سنت میں یہ بھی طریقہ ہے کہ ہاں قرآن کی تلاوت بھی اور اس کے علاوہ بھی بزرگوں کا احترام یہ بھی ایک سنت ہی نہیں ہے بلکہ شریعت کا حکم ہے. ماں باپ کا احترام یہ بھی ہمارے شریعت کا حکم ہے. بعض طور طریقے یہ بھی ہمارے شریعت کا حکم ہے. دین کا حکم اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اور اگر طریقہ ہے تو انہی طریقوں میں جناب ام البنین کا جو ایک بہترین انداز ہے جناب عباس کی تربیت کی. اور اس تربیت میں کربلا میں اگر جناب عباس کے لیے معمولاً ہمارے ہاں شجاعت اور بہادری کے تذکرے بہت ہیں اور یقیناً ان سے بڑا کوئی شجاع اور بہادر نہیں ہو سکتا ہے. بہت بڑے شجاع کا نام جناب عباس، بہت بڑے بہادر کا نام جناب عباس. طاقتور تھے اور طاقت کا صرف ایک نمونہ میں عرض کر دوں کتنے بڑے طاقتور تھے جناب عباس. جناب عباس واقعاً طاقتور تھے لیکن ان کا کمال ان کی طاقت نہیں تھی. اس لیے کہ بازوؤں کی قوت کمال نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک آجا بازوؤں کی قوت کا ہر جگہ استعمال کر لینا یہ کمال نہیں ہوتا ہے. جناب عباس کی اگر طاقت کا مشاہدہ کرنا ہے بہت سی چیزیں ہمارے مسائل کے ضمن بیان ہوتی ہیں اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. جس وقت جناب عباس نکلے ہیں اس وقت مشہور ہے کہ امام حسین نے صرف ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا تھا اور دوسرے ہاتھ میں علم ہے اور مشق ہے. اب آپ سوچئے کہ جس کے ایک ہاتھ میں علم ہے اور مشق ہے اور خالی ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے. اور روایات ہیں کہ فرات کے اوپر 4000 کا لشکر پہرا دے رہا تھا کہ حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچ سکے. اب یہ 4000 کا لشکر کا مقابلہ کرنا وہ بھی 3 دن کا پیاسا انسان ہے. اور اس انداز سے کہ ایک ہاتھ میں خالی نیزہ ہے دوسرے ہاتھ میں علم ہے. لیکن ایک قابل غور چیز یہاں پر کہ صرف جناب عباس 4000 کے لشکر سے مقابلہ نہیں کر رہے تھے. یہاں پر آپ کے سامنے تاریخ ہے کہ مقابلہ کر کے فرات پہ قبضہ کیا ہے. صرف 4000 کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ جس وقت قاضی عباس گئے ہیں تو آپ نے ہمارے یہاں بعض شبیہیں دیکھی ہوں گی. جس وقت علم مبارک اٹھتا ہے اس میں جناب سکینہ کی مشق بھی بندھی ہوتی ہے. کہ جناب سکینہ کی مشق کہاں پر بنتی ہے؟ اوپر کے حصے میں، پنجے میں. اور اگر اوپر کے حصے میں مشق بنتی جب علم اٹھتا ہے تو جہاں سے علم دکھائی دیتا ہے وہاں سے مشق بھی دکھائی دیتی ہے. اب جس وقت امام حسین خیمے سے نکلے ہیں جناب عباس نکلے ہیں تو مشق و علم لے کر نکلے ہیں. جب مشق و علم لے کر نکلے ہیں تو ادھر سے فوج یزید کے لیے حکم ہے کہ حسین کے خیموں میں پانی نہ پہنچنے پائے. 4000 کا لشکر فرات کے اوپر موجود ہے. ادھر سے جناب عباس علم لے کر جا رہے ہیں اور اس میں مشق بھی ہے. اور جب مشق لے کر جا رہے ہیں گویا کربلا میں جتنا لشکر ہے اس پورے لشکر کو دکھا کر جا رہے ہیں کہ میں فرات سے پانی لینے جا رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ اب مقابلہ صرف 4000 کے لشکر سے نہیں ہوگا جو فرات کے اوپر ہے بلکہ کربلا میں جتنی فوج تھی سب کو چیلنج کر کے جا رہے تھے. میں فرات سے پانی لینے جا رہا ہوں، اگر تمہیں ہمت ہو تو مجھے روک لو. مقصد یہ ہے کہ جو اتنا بہادر ہو اتنا شجاع. جناب عباس کی بہادری اصل نہیں ہے بلکہ جناب عباس کی اصل ہے ان کی معرفت امام. اور اس معرفت امام میں جو چیزیں سبب بنی ہیں ایک سبب ہے ماں کی تربیت، ایک سبب ہے ماں کا کردار، ایک سبب ہے ماں کے کمالات اور ایک سبب ضمن عرض کر دوں جو معمولاً جناب عباس کے لیے بیان نہیں ہوتے. جناب عباس کربلا میں بہت بڑے عالم کا نام ہے. جناب عباس کربلا میں بہت بڑے عالم کا نام ہے. امام حسین اور امام سجاد اور امام باقر کے بعد اگر کربلا میں کوئی عالم ہے وہ جناب عباس ہے. فقیہ ہے اہل بیت جسے کہا جائے. جناب حبیب ابن مظاہر کا علم اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن جناب حبیب سے بڑے عالم کا نام ہے جناب عباس. ایک روایت ہے جناب عباس کے سلسلے میں خود مولانا متقیان سے منسوب ہے. فرمایا قد زق العلم زقا کہ عباس کو اس طریقے سے علم بھرایا گیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. یعنی اس طریقے سے علم بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. یہاں پر رک کر ایک بات رسول مولا کائنات کی ایک تمنا تھی
نہج البلاغہ میں اس تمنا کا اظہار کیا، کاش مجھے کوئی مل جائے اور جو سینے میں علم ہے میں اسے عطا کر دوں۔ ملے ہیں لیکن بہت کم تعداد میں لوگ ملے ہیں۔ امیر المومنین کے سینے میں علم موجود تھا، چاہتے تھے کاش لوگ مل جائے میں انہیں علم عطا کر دوں، میں ان تک علم کو پہنچا دوں۔ بہت کم لوگ امیر المومنین کو ایسے مل پائے، مثلا جناب سلمان جیسے لوگ ملے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جتنے بڑے عالم تھے یا جتنا زیادہ علم علی کے پاس تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہر ایک علی سے علم لینے کے لیے آ رہا ہوتا، لیکن یہ المیہ تاریخ کا یہ بھی ہے کہ علی جیسا عالم آ کر گزر گیا اور لوگ اس کے علم سے فائدہ نہ اٹھا پائے۔ صرف امیر المومنین کے علم کا معاملہ نہیں ہے، اگر مولائے متقیان کو تمنا تھی کاش کوئی مل جائے میں اسے علم عطا کر دوں، تو ماننا پڑے گا کہ ہر زمانے میں علی کو تمنا ہے کہ میں علم لوگوں کو عطا کروں۔ اگر علی کی تمنا ہے تو پھر ہم علی کے چاہنے والے اسی وقت ہوں گے کہ علی کے تمنا کا بھی خیال رکھیں۔ اگر امیر المومنین کی تمنا ہے، امام علی کی تمنا ہے کہ میں علم دے دوں اور عالم بنا دوں، تو سچے علی والے ہم اسی وقت ہوں گے کہ ہمارے سماج میں جہالت نہ پائی جاتی۔ ہم سچے علی والے اسی وقت ہوں گے کہ ہم جہالت کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سچے علی والے اسی وقت ہوں گے کہ ہم علمی میدانوں میں محنت کے عادی بن جائیں۔ ہم علی والے اسی وقت ہوں گے کہ جب ہمارا مزاج بن جائے کہ ہمیں علمی میدانوں میں بھی آگے جانا ہے۔ ہم اگر واقعاً اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم علمی میدانوں میں محنت کر رہے ہیں، اور محنت کے لیے بھی وقت دینا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے۔ ہم چاہیں کہ 10 گھنٹے موبائل کھیل کر صاحب علم بن جائیں، کبھی نہیں بنیں گے۔ ہم چاہیں 2 بجے رات تک موبائل کھیل کر صاحب علم بن جائیں، کبھی نہیں بن پائیں گے۔ ہم چاہیں موبائل کے اوپر غیبت تہمت کر کے صاحب علم بن جائیں، کبھی نہیں بن پائیں گے۔ ہم چاہیں موبائل کے ذریعے سے نامحرم سے 4 گھنٹے باتیں کر کے صاحب علم بن جائیں، کبھی نہیں بن سکتے۔ ہم چاہیں موبائل سے معصیت و گناہ کر کے صاحب علم بن جائیں، کبھی نہیں بن پائیں گے۔ اگر صاحب علم بننا ہے تو بعض چیزوں پر کنٹرول بھی کرنا پڑے گا۔ اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے محدود عمر دے کر ہمیں بھیجا ہے، اور پھر سیکھنے کا زمانہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے۔ نوجوانی کا زمانہ ہے، بچپنے کا زمانہ ہے، جو سیکھنے کا زمانہ ہے۔ آج کے زمانے میں اگر وہی ٹائم جو ہمارے سیکھنے کا ہے موبائل میں گیم اور کارٹون میں گزر جائے تو ہم کچھ بن نہیں سکتے ہیں۔ آج بچے سوچتے ہیں کہ موبائل تو ہمیں کھیلنے کے لیے ملا ہے اور کارٹون دیکھنے کے لیے ملا ہے، ہماری عمر اللہ نے ہمیں گیم اور کارٹون کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ اللہ نے کسی لائق بننے کے لیے دی ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی لائق بننے کے لیے دی ہے تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم کیا بنے ہیں، ہم نے اپنے کو کیا بنایا ہے۔ صاحب علم بننا ہے تو پہلی چیز ہے کہ ٹائم کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب ٹائم کی اہمیت نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ مجلس کا اعلان کب ہے اور شروع کب ہوگی، ختم کب ہوگی۔ جب ٹائم کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تبھی ہمارے یہاں معاملات ہوتے ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم امام وقت کا انتظار دیکھیں، یقین رکھیے کہ امام وقت کو پہچاننے کے لیے پہلے وقت کو پہچاننا ہوگا تب امام وقت کی معرفت ہوگی۔ پہلے وقت کی ہم اہمیت کو سمجھیں۔ اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک محدود ٹائم ہے، محدود وقت ہے ہمارے پاس، اور پھر آج کے زمانے میں بستیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، شہروں میں جو ایک مصیبت ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنی دیر میں سوتے بڑے تم۔ آج بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ 12 بجے رات میں سو کے 1 بجے رات میں سو کے اتنے ہی تم اسٹینڈرڈ سمجھے جاؤ گے، اتنے ہی تم کسی لائق سمجھے جاؤ گے۔ آج حتیٰ نوجوانوں کے ذہنوں میں اس طریقے کی غلط فہمیاں بھی ہیں کہ جلدی سو جاؤ گے تو تمہیں لوگ دیہاتی سمجھیں گے۔ حتیٰ دیہات میں رہ کے سوچتے ہیں کہ جلدی سو جائیں گے تو لوگ ہمیں دیہاتی سمجھیں گے۔ اپنے کو شہری ثابت کرنے کے لیے بعد ہم لوگ بعض کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں یقین رکھیے نہ تو شہری ہونا معیار ہوتا ہے نہ دیہاتی ہونا معیار ہوتا ہے، خود انسان کا انسان بننا معیار ہوتا ہے۔ ہم اپنے ذہنوں میں اس طریقے کی غلط فہمیاں کیوں بٹھاتے ہیں کہ ہم شہری کہے جائیں تبھی ہم کسی لائق بنیں گے؟ ہم دیہاتی رہیں لیکن صحیح راستے پر رہیں، ہماری دنیا بھی بنی رہے آخرت بھی بنی رہے۔ اس شہری ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ نہ دنیا ملے نہ آخرت ملے۔ اس سے لاکھ پر درجے بہتر ہے کہ ہم دیہاتی رہیں کہ ہماری دنیا بھی بچی رہے اور آخرت بچے۔ اسی کے چکر میں آج ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ جب تک ہم 12 بجے رات تک موبائل نہیں کھیلیں گے کسی لائق سمجھے نہیں جائیں گے۔ انصاف سے بتائیے جو نوجوان 12 بجے رات میں موبائل رکھے، کیا ممکن ہے کہ آج کے زمانے میں نماز صبح کے لیے اس کی آنکھ کھل جائے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ انصاف سے بتائیے آج ہمارے ہاں یہ تو احساس ہوتا ہے ماں باپ کو
کہ بچہ اسکول نہ گیا تو اس کا نقصان ہو جائے گا. یقیناً یہ احساس ہونا چاہیے. آج ہم لوگ کتنی جتن کر کے بچے کو صبح اٹھاتے ہیں اسکول بھیجنے کے لیے، اور حق بھی ہے اٹھانا چاہیے. البتہ کورونا کا زمانہ ہے، وہ کسی حد تک آن لائن بھی معاملہ ہو رہا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ بچے کو اٹھا دو تاکہ اسے دیر نہ ہو جائے اور ٹائم پہ پہنچ جائے، نقصان نہ ہو. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے، ہم لوگ جو بچے کو صبح صبح اٹھاتے ہیں تو اس کا نقصان نہ ہو. اٹھے گا تو پڑھ لے گا، کسی لائق بن جائے گا. نہیں اٹھے گا، اسکول نہ جائے گا تو اس کا نقصان ہوگا. لیکن انصاف سے بتائیے، یہ جو نقصان کی بات ہے کتنے دن کی بات ہے؟ یہ نقصان کا معاملہ ہے کتنے دن کا معاملہ ہے؟ ہم اگر بچے کے لیے آج زحمت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سارے جتن کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بعد بچے کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع مل جائے، اسے زحمت نہ ہو، اسے پریشانی نہ ہو. اور یہ سارے کام ہم بچے سے محبت کی بنیاد پر کرتے ہیں. اگر اولاد سے محبت کی وجہ سے ہم صبح صبح اٹھاتے ہیں یہ سوچ کے کہ بعد میں اسے پریشانی نہ ہو، ہمارے بعد اسے بہت زیادہ 100 سال رہنا ہے، اس سے زیادہ فی الحال توقع نہیں ہوتی. اللہ کسی کو ہزاروں سالوں کو دے دے وہ اور بات ہے، لیکن بظاہر 100 سال زیادہ کسی کی توقع نہیں ہوتی. تو 100 سال کے لیے تو ہم بچے کے لیے سارے جتن کرتے ہیں. صبح بھی اٹھاتے ہیں کہ نہ اٹھا تو بعد میں پریشان ہوگا، نہ اٹھا تو اسے سر جھکا کر رہنا پڑے گا، نہ اٹھا تو اسے ذلت و رسوائی کا شکار ہونا پڑے گا، نہ اٹھا تو اسے عزت نہیں ملے گی، نہ اٹھا تو دوسروں کے آگے اسے مجبور ہونا پڑے گا. آج ہمیں احساس ہے کہ اگر ہم نے بچے کو نہ پڑھایا تو پھر آنے والا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب ہمارے بچے کو ذلت و رسوائی کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گی. ہمارا بچہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، ترقی نہیں کر سکتا ہے، تو 100 سال کے لیے تو ہم اتنے جتن کرتے ہیں کہ زحمت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، اپنے بچے کو صبح صبح اٹھا بھی دیتے ہیں. لاکھ نیند آ رہی ہو لیکن اٹھاتے ہیں، یہ سوچ کے اٹھاتے ہیں کہ بعد میں اسے پریشان نہ ہونا پڑے. انصاف سے بتائیے، ہمیں اگر واقعاً بچے سے محبت ہے تو 100 سال کی محبت ہو یا ہمیشہ کی محبت ہو، اگر سچی محبت ہے تو 100 سال کی محبت اچھی ہے، یا جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہ محبت ہو اور اس کا خیال ہو. ہم ایک ہفتے کے لیے اپنے بچے کو کسی شہر میں بھیجتے ہیں، اور اگر جہاں ایک ہفتے کے لیے ہم نے بھیجا وہاں اس کے گھر کا بھی انتظام کر دیا، مکان کا بھی انتظام کر دیا، سارے نوکر چاکر کا بھی انتظام کر دیا، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی ہمیں فکر نہ ہو، تو کیا کوئی عقل مند کہے گا کہ آپ بچے سے محبت کرنے والے ہیں؟ ہر انسان یہی کہے گا کہ اگر ایک ہفتے کے لیے اپنے بچے کے سارے انتظامات آپ نے کیے ہیں، گھر کا انتظام بھی کیا ہے، مکان کا انتظام بھی کیا ہے، رہنے سہنے کا انتظام کیا ہے، تو پھر جہاں بچے کو زیادہ رہنا ہے وہاں کا بھی تو کوئی خیال کیجیے، وہاں کی بھی تو کوئی فکر کیجیے. اسے محبت نہیں کہا جاتا ہے جہاں کچھ دن رہ رہا ہو وہاں سارے انتظامات ہیں، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کوئی فکر نہ ہو. اگر واقعاً ہمیں بچے سے محبت ہے تو صرف دنیا کی فکر نہ ہو بلکہ آخرت کی فکر ہو. دنیا تو جیسے تیسے گزار لے جائے گا، لیکن جو قیامت کا مرحلہ ہے، جو ہمارے لیے مرنے کے بعد کا مرحلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے. محبت اولاد کا مطلب تو یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم بچے کی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ آخرت بنانے کی فکر کرتے. واقعی محبت اسی وقت ہے کہ ہمارے اولاد کی جہنم. اور اگر یہ سوچ کر ہم بچے کو صبح اسکول کے لیے اٹھا دیتے ہیں تو اگر بچے کی جہنم کا خوف ہو، جو قرآن نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو آج سے جہنم سے بچاؤ، اس کا مطلب ہے کہ صبح صبح نماز صبح کے لیے اگر یہ احساس ہو کہ ہمارا بچہ آج سے جہنم میں نہ جلے تو ہمارے لیے بچے کو اٹھانا آسان ہو جائے گا. ورنہ تو ہم یہی بہانہ کرتے ہیں نہیں اٹھ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ کیا یہی جملہ ہم اپنے بچے کو اسکول اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں؟ آج کتنے لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہم سے نہیں اٹھ رہا تو ہم کیا کریں؟ نہیں، کیا صرف یہ کہتے ہیں سے کام چل جائے گا؟ واقعاً محبت ہے تو ہمیں اٹھانا ہے. آپ یہاں پر پلٹ کے کہیں جب خود ہی توفیق نہ ہو نماز پڑھنے کی، یہ بھی تو ایک مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے کہ تربیت میں خالی زبان سے تربیت نہیں ہوتی ہے، تربیت عملی تربیت ہوتی ہے. اگر انسان کسی لائق بنتا ہے تو کہنے سے کم بنتا ہے، دیکھنے سے زیادہ بنتا ہے. بچے سے لاکھ کہتے رہی یہ کام کرو، آسان نہیں ہے کر لینا، لیکن کر کے دکھائیں تو خود بخود وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو خود ہم نمازی بنیں، خود ہم خیال کریں. صرف بچے سے توقع کر لینا کہ ہماری اولاد بہت اچھی، صرف مولا کائنات کو تمنا نہیں تھی کہ جناب عباس جیسا بیٹا ہمارا ہو، بلکہ علی نے خود عمل کیا ہے تب عباس جیسے اولاد کی تمنا کی. علی نے عمل کیا ہے تو ہمارے اندر سے خود عمل کرو. اس کا بہترین نمونہ ہے جب بات
اور یہ یقین رکھیے کہ آج اگر ہم کسی لائق ہوں تو اس میں بہت بڑا ہاتھ ماں باپ کے کردار اور زندگی کا بھی ہوتا ہے۔ یہ کسی انسان کے ذہن میں نہ ہو کہ بھئی ہم نے محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچایا ہے، ہم نے محنت کر کے اپنے کو کسی لائق بنایا ہے۔ اگر باپ اور ماں لائق نہ ہو ہم کسی لائق نہیں ہو پاتے۔ ماں باپ کا کردار انسان کی زندگی میں سامنے آتا ہے، اور اگر ماں باپ کا کردار سامنے آتا ہے تو یہی اسی لیے پیغام کہ پہلے خود ہم کر کے دکھائیں تب ہمارے لیے وہ کردار۔ جناب عباس کے لیے عرض کر رہا تھا بہت بڑے عالم ہیں، اور جناب عباس کے لیے جو مولا کائنات نے تمنا کی تھی، جب غیروں کے لیے تمنا کرو کوئی مل جائے میں اسے علم عطا کر دوں، تو جب عباس جیسا باصلاحیت بیٹا ملا ہوگا تو علی نے کیسے تمنا کو پورا کیا ہوگا۔ آپ خود تصور کیجئے کہ جب امیر المومنین کو تمنا ہے کوئی غیر مل جائے میں اسے علم عطا کر دوں، تو پھر جب عباس جیسا بیٹا باصلاحیت بیٹا ملا ہوگا تو پھر علی بن ابی طالب نے اپنی تمنا کیسے کی؟ اسی لیے ہے کہ علی نے جناب عباس کو علم عطا کیا تھا۔ یہ جو تعبیر ہے قد زق العلم زقا، ویسے علم بھرایا ہے جیسے پرندہ بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ اس میں بھی ایک پیغام ہے، اگر پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے تو وہ دانہ بھراتا ہے جو کہیں سے لے کے آتا ہے۔ پرندہ بچے کو دانہ وہ بھراتا ہے جو کہیں سے لے کے آتا ہے۔ علی نے غازی عباس کو یہ خالی دنیاوی علم نہیں دیا، جو اللہ نے انہیں علم عطا کیا تھا وہ علم عطا کیا ہے۔ اور دوسری چیز جو قابل غور ہے کہ جب پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے تو اتنا بھراتا ہے کہ بچہ سیر ہو جائے۔ جب پرندہ بچے کو دانہ بھراتا ہے تو اتنا بھراتا ہے کہ بچہ سیر ہو جائے، پھر اسے غذا کی ضرورت نہ ہو۔ دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اب ہم کو علم کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا بھی ہم علمی میدانوں میں آگے بڑھے تب بھی ہمارے لیے علم کی ضرورت ہے، لیکن جناب عباس کے جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب علی نے علم عطا کیا ہے تو اب عباس کسی سے علم حاصل کرنے کے محتاج نہیں۔ جناب زینب کے لیے جملہ ہے کہ عالمہ غیر معلمہ ہے۔ جناب عباس کے لیے بھی یہ ہے کہ اب نہ تو جناب زینب کو کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے نہ عباس کو کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت۔ مقصد یہ ہے کہ اگر جناب عباس جیسا ایک کردار ہمارے سامنے ہے تو پھر اس کا ایک سبب جناب عباس کا علم بھی ہے۔ آج اگر غلام عباس ہونے پر ناز ہے تو ہم ناز اس وقت کریں کہ ہم بھی علمی میدانوں میں محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچا دیں کہ دوسروں کے لیے علم میں آئیڈیل بن جائے۔ آج ہمارے لیے ایک درس ہے غازی عباس، اور کربلا میں اگر وہ کردار سامنے آیا ہے تو علم کی بنیاد پر آیا ہے۔ اس کا مطلب انسان علم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، علم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں ختم کر رہا ہوں کہ علم ہی ہے جو طاقت کا سبب بھی ہوتا ہے، علم ہے جو قوت کا سبب بھی ہوتا ہے، علم ہی ہے جو عزت کا سبب بھی ہوتا ہے، علم ہے جو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے اطراف میں مشاہدہ کریں، جتنا بڑا عالم ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا ہے کسی فاسق و فاجر کے آگے سر جھکانے کے اوپر، لیکن جب آدمی کے پاس علم نہ ہو تو ہر ایک کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر ہمارے لیے ایک ہمارا دین باعث شرف ہے تو خالی زبان سے دین باعث شرف نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس دین کے لیے وہ کام کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری عزت و شرف باقی رہے۔ اور عزت و شرف کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سر کسی کے آگے جھکنے نہ پائے۔ آج دو ہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی کسی کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہوتا ہے، اور اگر وہ دو چیزیں آ جائیں تو پھر کسی کے آگے سر جھکانے پر مجبور نہیں ہوتا ہے۔ جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تب دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، مجبور ہوتا ہے، اور جب دولت نہیں ہوتی ہے تب دوسروں کے آگے مجبور ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں جس کے پاس ہوں تو پھر ہر ایک اس کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ کے علاقے میں اگر کوئی بہت اچھا اسکول ہو، کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ان کا مسلک کیا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا فرقہ کیا ہے۔ اگر اچھا اسکول ہے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے بچے کا ایڈمیشن وہاں ہو جائے، جتنا بھی پیسہ لے لے ہم ایڈمیشن کرا لیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم وہ چیز ہے کہ اگر اپنے کمال تک پہنچتی ہے تو سارے تعصبات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ساری نفرتیں بھی ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ ہمارے اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ علمی میدانوں میں آگے بڑھو، اس لیے علم ہے لوگوں کو جھکاتا ہے۔ آج اچھے اسکولوں میں بڑے بڑے نیتا بھی مجبور ہوتے ہیں سورس لگانے کے لیے،
ہوتا نہیں ہوتا ہے، آدمی مجبور ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے تو ثبوت ہے، علم ہے جو انسان کو سر جھکانے پر مجبور کرتا ہے. ورنہ ظاہری اعتبار سے جہاں دنیا نے سب کچھ علی بن ابی طالب سے چھین لیا، امیر المومنین سے دنیا نے سب کچھ چھینا ہے، منصب بھی چھینا ہے، حکومت بھی چھینی ہے، مال بھی چھینا ہے، پبلک بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں جہاں علی کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں تھا، تب بھی ہر حاکم علی کے در پر نظر آیا. بھائی تمہارے پاس سب کچھ ہے، پھر علی کے دروازے پر کیوں آ رہے ہو؟ تم نے حکومت بھی لے لی، تم نے دولت بھی لے لی، تم نے فدق بھی لے لیا، تمہارے ساتھ پبلک بھی ہے، پھر بھی علی کے دروازے پر کیوں؟ اس کا ایک ہی سبب تھا، دنیا کے پاس سب کچھ تھا لیکن علم صرف علی کے پاس تھا، اور یہی علم سبب بنا ہے کہ دنیا نے در علی پر سر جھکایا. اور اگر علی کے در پر دنیا نے علم کی بنیاد پر سر جھکایا تو آج بھی ہمارے سامنے جہاں کسی حد تک محبت علی کو لوگوں نے سمجھا ہے، وہاں پہلے دن سے علم کو اہمیت دی ہے. اور اسی علم کو اہمیت دینے کا نتیجہ ہے کہ 40 سال انقلاب اسلامی ایران کو ہو گئے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس کے سر کو جھکا نہ پائیں. یہ کیوں نہیں جھکا پائیں؟ یہ ہمارے سامنے ثبوت ہے کہ اگر واقعی محبت علی ہو اور آدمی علمی میدانوں میں محنت کر لے جائے تو بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کے سر کو جھکا نہیں سکتی. یہ ہمارے ثبوت ہے کہ اگر سر اٹھا کر میدانوں میں محنت کرنا ہوگی. میں نے کہا دو چیزیں ہیں، علمی میدانوں میں ہمیں محنت کرنا ہے اور اقتصادی میدان میں، اس لیے کہ دولت میں انسان کو مجبور کرتی ہے دوسرے کے آگے سر جھکانے پر. حتیٰ کمال یہ ہے کہ بظاہر اہل بیت سے دنیا نے سب کچھ چھین لیا، لیکن آپ کو تاریخ میں یہی جملہ ملے گا کہ دنیا کو اگر دولت بھی لینا ہوتی تھی تو اہل بیت ہی کے در پہ دکھائی دیتے تھے. یعنی کسی کو اگر مال بھی لینا ہوتا تھا تو آل محمد کے دروازے پر آتے. تو اہل بیت نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہمارا چاہنے والا کسی کے دروازے پر نہ تو علم لینے جاتا ہے نہ مال لینے جاتا ہے، بلکہ دنیا کو علم لینا ہوتا ہے تو ہمارے دروازے پر آتی ہے، اور اگر دنیا کو مال لینا ہوتا ہے تب بھی ہمارے دروازے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہلی چیز یہ طے کرنا ہے کہ چاہے علمی میدان ہو وہاں بھی سب سے آگے ہمیں رہنا ہے، اور چاہے اقتصادی میدان ہو وہاں بھی ہمیں سب سے آگے رہنا ہے. بس ختم کرو. ہمارے مذہب کا پیغام یہ طے کر لیں کہ ہم کسی میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے. ہم جس میدان میں ہوں، اگر نہیں پڑھ سکے ہیں، پہلا فریضہ پڑھائی کا ہے، تعلیم کا ہے، نہیں پڑھ سکے ہیں، ہم کسی کاروبار میں آئے ہیں، یہ طے کر لیں کہ سب سے آگے ہم ہی رہیں گے. اور اگر انسان طے کر لے تو پھر انسان کمال حاصل کرتا ہے. حتیٰ یہ بھی یقین رکھے کسی فن میں بھی آنا ہے کہ طے کر لے کہ سب سے پورے علاقے میں اور ہر جگہ اگر نام ہونا چاہیے تو ہمارا نام ہونا چاہیے. اور انسان اگر طے کر لے تو اپنے کو بہت آگے تک پہنچا سکتا ہے. اور اس لیے عرض ختم کر رہا ہوں، اس وقت ہمارے سامنے صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. اگر عزت سے سر اٹھا کر زندگی گزارنا ہے اور باقی رہنا ہے تو سنجیدگی سے بعض مسائل پر بیٹھ کر توجہ دینا پڑے گی اور سوچنا پڑے گا. حالات آپ کے سامنے ہیں، اور پھر اسی لیے میں نے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ایران ایک اہل بیت کا چاہنے والا، علی کا شیدائی اور کربلا کا ماننے والا ہمارے سامنے نمونہ ہے. ساری طاقتیں مل کر بھی اس کے سر کو جھکا نہیں پا رہی ہیں اور سر جھکا نہیں سکتی ہیں. دھمکیاں دے دینا اور ہوتا ہے، لیکن واقعاً مقابلے پر آ جانا یہ اور ہوتا ہے. اور یہ ہمارے درس ہے کہ اگر ہم بھی محنت کے عادی ہو جائیں تو پھر بڑی سے بڑی طاقت ہمارے سر کو جھکا نہیں سکتی. اس لیے کہ علم میں صرف پڑھائی نہیں ہوتی بلکہ علم طاقت کا نام ہوتا ہے. اور جب علم طاقت کا نام ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ اگر بازوؤں کی طاقت کا مظاہرہ ہوگا. آج تو علم کی طاقت کا مظاہرہ ہے. جس کے پاس جتنا علم ہے اتنا ہی وہ آگے ہے. پھر اگر ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے، اور ایک جملہ عرض کروں کہ اگر آپ کو بہت سی جگہوں پر مطالبات ہیں کہ آپ کو آپ کا حق ملے، تو مطالبہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر سامنے ذرہ برابر انصاف کی امید ہو. اس لیے کہ ظالم سے انصاف کی امید نہیں ہو سکتی.
ہر جگہ ظالم سے انصاف کی امید نہیں ہوتی. اگر کسی ظالم سے ہم امید رکھ رہے ہیں تو اس کی غلطی نہیں بلکہ غلطی ہماری ہے. ہر جگہ ظالم سے امید کے بجائے کبھی کبھی یہ بھی راستہ ہوتا ہے، محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے جہاں سے انسان کو اپنا حق ملتا ہے. تو ہمیشہ پیالہ لے کے بھیک مانگنا یہ انسان کے لیے فخر نہیں ہے، بلکہ محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچا دینا کہ سامنے والا مجبور ہو حق دینے کے اوپر. یہ آج ہمارا فریضہ ہے. اور پھر ہمارے لیے یہی کربلا والوں نے سکھایا. تربیت کا ایک مفہوم یہی. جناب عباس جیسے ذات گرامی کتنی کوشش کی ہے کہ اہل بیت سے جدا کر دیں. یہ 9 محرم کو اگر جناب عباس کے پاس خط آیا ہے تو ہمدردی میں نہیں آیا تھا. جناب عباس سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی اس بنیاد پر، قبیلے کا معاملہ تھا. قبیلے تو عرب میں سب تھے. یہ صرف جناب عباس کے پاس اگر امان نامہ آیا ہے تو اس لیے آیا ہے کہ حسین ابن علی سے عباس کو الگ کر دیا جائے. دنیا بھی جانتی تھی کہ عباس ایک شجاع اور بہادر عالم اور صاحب فن اور صاحب معرفت ذات کا نام ہے. اور جب ایسے بامعرفت ہوتے ہیں تو پھر آسانی سے امام وقت پر آنچ نہیں آ پاتی. جب صاحب معرفت افراد موجود ہوتے ہیں تو پھر دین آسانی سے نقصان نہیں اٹھاتا ہے. دین کو یا امام وقت کو نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ساتھی نہیں ہوتے ہیں. یقیناً امام کو اللہ ساری طاقتیں عطا کرتا ہے، لیکن امام کو بھی اپنے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور جناب عباس نے ہمارے سامنے کربلا میں کردار پیش کیا، اور اسی لیے دنیا نے چاہا کہ عباس کو حسین سے الگ کر دیا جائے. اور جب جناب عباس کو الگ کر دیں گے تو پھر جانتے تھے کہ اس وقت ہم حسین ابن علی کو اپنے اعتبار سے نقصان پہنچا سکتے ہیں یا قتل کر سکتے ہیں. لیکن جناب عباس نے ٹھوکر مار دی تھی. کہا تھا یہ معاملہ چند روزہ زندگی کا نہیں ہے. یہ اور لوگ ہیں جو رے کی حکومت پر بک جایا کرتے ہیں. وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے اپنے ضمیر، دین، ایمان کو بیچ دیا کرتے ہیں. لیکن جو واقعی علی کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں وہ دنیا پر ٹھوکر مار دیتے ہیں، اپنی آخرت کو بچا لیتے ہیں. اور جناب عباس کا ایک پیغام ہے کہ بہرحال ہمارے لیے سیرت غازی عباس ہوگی جناب ام البنین کے کردار کی روشنی میں. آج کس حد تک دنیا نے کوشش کی، جانتی تھی کہ یہی عباس ہیں جن کے ذریعے سے ہم حسین ابن علی تک پہنچ سکتے ہیں. باب الحسین حسین کا مطلب یہ ہے، اس کا ایک پیغام تھا. غازی عباس کا مطلب ہے کہ جو امام تک واسطہ ہے اس کی عظمت کو سمجھنا ہے. اور اگر کربلا میں جناب عباس تھے تو آج غیبت کے زمانے میں بھی ہمیں پہچاننا ہے کون ہے جو ہمیں امام تک پہنچا سکتا ہے. اور اگر ہم اس کی عظمت کو نہ پہچان پائے تو پھر اس پر آنچ آنے کے بعد آنچ دین تک پہنچ جاتی ہے. جب جناب عباس شہید ہو گئے ہیں تب امام حسین پر آنچ آئی ہے. اس معنی میں کہ جناب امام حسین قتل ہوئے، شہید ہو گئے. ورنہ جناب عباس نے جب تک موجود تھے امام حسین تک کسی کو پہنچنے نہیں دیا ہے. آج بھی دنیا چاہتی ہے کہ جو غدیر کا